جب جنگ کا فیصلہ ہو چکا تو اسلامی لشکر نے بدر کے میدان میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی حضرت حباب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ مقام احکام الہی سے تجویز ہوا یا جنگی نقطہ نظر سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ صرف تدبیر و حکمت کے نقطہ نظر سے ہے۔ حضرت حباب نے ایک دوسرے مقام کی نشاندہی کی، وہ جنگ کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق فرمایا، یہ جگہ کنویں کے قریب تھی، یوں پانی کے ذخیروں پر مسلمانوں کے قبضے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی اور خیموں کی جگہ رات کو تبدیل کر دی تاکہ صبح جب لوگ دشمن کے سامنے ہوں تو سورج ان کی آنکھوں میں نہ پڑے اور لڑائی میں ان کی آنکھیں نہ چندھیا جائیں۔ دوسری جانب قریش مکہ کا قافلہ بھی آ پہنچا، جو کہ رات کی تاریکی تھی، اس لیے انہوں نے لڑنا پسند نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات بارش کا انتظام کر دیا، جو مشرکین مکہ کے لیے انتہائی ناگوار اور مسلمانوں کے لیے نزول رحمت ثابت ہوئی۔ بارش سے ریت بچھ گئی اور فضا خوشگوار ہو گئی۔ مسلمان سخت راستوں سے ہو کر آئے تھے، کئی دن سے آرام کا موقع نہ ملا تھا۔ انہوں نے اس بارش سے جسم کو پاک صاف کیا اور رات کو ایسی نیند لی کہ صبح تازہ دم ہو کر لڑے اور قریش کا خوف جاتا رہا۔ اس بارش سے مسلمانوں کا علاقہ ہموار ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو نقل و حرکت میں مشکل پیش نہ آئی، جبکہ قریش مکہ کے علاقے کی زمین کیچڑ بن گئی، جس پر پاؤں پھسلنے اور نقل و حرکت میں مشکل پیش آئی۔ اس پر ارشاد باری ہے، اس نے تم پر پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کرے اور نجاست اور شیطان تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس سے تمہارے پاؤں جم جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار کی حیثیت سے میدان جنگ کے شمال میں ایک ٹیلے پر قیام فرمایا، جہاں سے پورا میدان نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی نشاندہی فرمائی کہ فلاں اس جگہ مارا جائے گا۔ تمام رات اسی مقام پر گزاری اور اپنے رب کے حضور سر بسجود رہے۔ صبح ہوئی تو قریش مکہ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، قریش تو اپنے فخر و غرور کے ساتھ آ پہنچے ہیں، یہ تیری مخالفت کرتے ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ان کو ہلاک کر دے۔ اے اللہ، اگر آج ان تیرے مٹھی پر نام لیوا لوگوں کو شکست ہوئی تو پھر اس سرزمین پر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، تیری وحدانیت کی دعوت دینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ، اپنے نام لیوا لوگوں کی مدد فرما اور انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ نے اپنے محبوب کی یہ دعا قبول فرمائی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فتح کی نوید سنائی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ابو جہل کے قتل کا منظر بیان کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔